یہ میرے ہاتھ میں موجم الکبیر ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 241 حدیث نمبر 2783 ہے۔ امام زبیر بن بکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولد الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ لخمس لیال خلون من شعبان سن 4 من الہجرہ، کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے چوتھے سال میں شعبان کے مہینے میں، جبکہ 5 راتیں ابھی باقی تھیں، آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ وقتل یوم الجمعہ یوم عاشورہ فی المحرم سن 61، اور آپ کی شہادت ہوئی محرم عاشورہ کے دن سن 61 ہجری کے اندر۔ وقتلہ سنان بن ابی انس النخعی، آپ کو قتل کرنے والا سنان بن ابی انس نخعی تھا، آپ کو شہید کرنے والا سنان بن ابی انس نخعی تھا۔ یہ دیکھیں ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، جلد نمبر 12 کا صفحہ نمبر 22 ہے، روایت نمبر 24525 ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقتل الحسین ابن علی سن 61 فی یوم عاشورہ وقتلہ سنان بن ابی انس النخعی، آپ شہید کیے گئے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ 61 ہجری میں عاشورہ کے دن، اور آپ کو شہید کرنے والا سنان بن ابی انس نخعی تھا۔ پھر اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں تاریخ طبری جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 289 ہے، اس میں جو وہ روایت لے کر آئے ہیں، ہمارے اندر اسے پڑھنے کی سکت نہیں، ٹھیک ہے، جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ روایت کو خود پڑھ سکتے ہیں، پورا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ سنان بن انس نخعی نے آپ کو شہید کیا ہے۔ ہم اس کتاب نہیں رکھتے پڑھنے، لیکن اتنا ضرور بتا دیں گے، تحقیق کر لو، راوی تفصیل کا جو راوی ہے لوط بن یحییٰ ازدی ابو مخنف ہے، لیکن ہمیں ایک دوسری روایت اسی یعنی کہ صفحہ نمبر 278 پر وہ روایت ہے کہ شہید کس طرح کے نعوذ باللہ۔ 289 کے اوپر روایت ہے کہ لوگوں نے سنان بن انس سے کہا تو نے علی کے صاحبزادے نبی کے نواسے کو شہید کیا، عرب میں سب سے بڑے مرتبے کے شخص کو تو نے شہید کیا۔ سنو ذرا بات، کہنے لگا وہ اس نے ایک شعر پڑھا جواب میں، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے میرے اونٹوں کو چاندی سونے سے لدوا دو، میں نے بلند مرتبے والے حاکم کو قتل کیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے وہ مردود شخص جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور یہ نہ کوئی صحابی ہے، نہ کسی صحابی کا بیٹا ہے۔ لطف کی بات ہے، کوفی ہے، وہی کوفی جن کے لیے پہلے دن سے ہمارا مقدمہ ہے کہ سیدنا حسین کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ کوفی۔ اور سنیں گا ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 1082 ہے، وہی سنان بن انس والی روایت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، لیکن اس کے بعد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 اور روایات بھی ذکر کی۔ پہلا کہ آپ کی بہن زینب وہ عمر ابن سعد کے پاس آ کر کہنے لگے اے عمر کیا تو پسند کرتا ہے ابو عبداللہ حسین رضی اللہ عنہ کی کنیت، کیا ابو عبداللہ تیرے دیکھتے دیکھتے شہید ہو جائیں؟ بس اس کی داڑھی پر اس کے آنسو بہہ پڑے اور اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اس نے اپنا چہرہ، راوی وہی ابو مخنف ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی۔ ہمارے نزدیک تو یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ بیان کرنے والا وہ بھی وہی ابو مخنف ہے۔ لیکن اس کے بعد آگے دیکھیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سنان بن ابی عمر بن انس نخعی اس کے قاتل ہونے کا روایت بیان کی، عمر ابن سعد کا یہ ذکر کر دیا۔ آگے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں مذہج کے ایک شخص نے آپ کو شہید کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ عمر بن سعد بن ابی وقاص نے آپ کو شہید کیا ہے، مگر ان میں سے کوئی بات بھی درست نہیں ہے۔ عمر صرف اس دستے کا سالار تھا جس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور پہلا ہی قول زیادہ مشہور ہے کیا کہ سنان بن ابی عمر سنان بن انس نخعی نے آپ کو شہید کیا۔ اور سنیں، یہ میرے ہاتھ میں اسد الغابہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 570 571 ہے۔ امام ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنان بن انس نخعی نے شہید کیا ہے، سیدنا حسین کو سنان بن انس نخعی نے، اور بعض لوگ کہتے ہیں شمر بن ذوالجوشن نے شہید کیا ہے، اور خولی بن یزید اصبہی نے آپ پر حملہ کیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں عمر ابن سعد نے انہیں شہید کیا ہے، مگر ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ سنان بن انس نخعی نے انہیں شہید کیا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محدثین کہہ رہے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ملا باقر مجلسی کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ روایتیں ہیں جس میں شیعہ سنی تاریخ متفق ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں جلاء العیون ملا باقر مجلسی، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 226 ہے، اور روایت بھی کس سے لے کر آئے ہیں؟ امام زین العابدین سے، سیدنا حسین کے صاحبزادے سے، وہ جو واقعہ کربلا کے عینی شاہد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بروایت حضرت امام زین العابدین سنان بن انس ملعون حضرت علیہ السلام کا سر مبارک اس لعین کے پاس لایا اور چند شعر اس مضمون کے پڑھے کہ میری سپر کو تلا و نکرہ سے بھر دے کہ میں نے ایک بادشاہ بزرگ کو قتل کیا
ہے اور میں نے اس شخص کو قتل کیا ہے جو حسب و نسب میں سب سے افضل تھا اور اس کے مادر و پدر سب سے بہتر تھے۔ ابن زیاد نے کہا برہم و غضبناک آلود ہو کے جبکہ تو جانتا تھا کہ وہ سب سے افضل ہیں، پھر کیوں تو نے ان کو قتل کیا؟ بعد اس کے حکم دیا اس ملعون کو قتل کر دو۔ دیکھنا کہیں میرے وارنٹ گرفتاری جاری تو نہیں ہو گئے۔ مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تمہارے آبا و اجداد کی، ہم نہیں کہتے، ہم کہہ دیتے تو جو چور کا حال ہوتا وہ ہمارا۔ ذرا غور کر لو کہ خدا نہ خواستہ امام زین العابدین ناسبی تو نہیں ہو گئے؟ نعوذ باللہ ثم استغفر۔ اکم اللہ باقر مجلسی ناسبیوں کا ایجنٹ تو نہیں ہو گیا تھا؟ اور چلو اس کو بھی چھوڑو یار، روایت سے پتہ ہے کیا پتہ لگ رہا ہے؟ عبید اللہ بن زیاد نے جب اس سے یہ جملہ سنا تو عبید اللہ بن زیاد غصے میں کہنے لگا جب تو جانتا تھا کہ وہ سب سے افضل ہیں تو نے ان کو کیوں شہید کیا؟ پھر عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا اس لانتی کو قتل کر دو۔ صفحہ نمبر 203 پر خود ملا باقر مجلسی اپنا تبصرہ دیتے ہیں، سنان بن انس لعین نے نیزہ مارا اور امام ابرار کو منہ کے بل گرا دیا۔ خولی ملعون نے کہا اس کا سر کاٹ لو، جب نزدیک آیا ہاتھ اس شکی کا کانپنے لگا اور جرأت نہ کر سکا۔ بعد اس کے سنان بن انس شکی خود آگے آیا اور سر مبارک تن متھر سے جدا کیا۔ وہی سنان بن انس کہتا جاتا تھا میں جانتا ہوں تم فرزند رسول خدا ہو اور تمہارے مادر پدر بہترین خلق خدا ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں قاتل امام حسین سنان بن انس لعین تھا۔ ہم غلط تعویل نہیں کر رہے اور نہ ہی ہم عبید اللہ بن زیاد کی کوئی وکالت کر رہے ہیں، ہم صرف ایک بات جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا لا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدل، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روکے۔ عبید اللہ بن زیاد قاتل ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ثابت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے قاتلین کو جہنم کے سب سے زیادہ ہولناک عذابوں سے گزارے اور جہنم کے سب سے نچلے درجے میں داخل کرے جہاں سارے جہنمیوں کا خون پیپ گند آ کر گرتا ہے اور اللہ رب العزت پوری کائنات کے سامنے ان لوگوں کو رسوا کرے۔